آئیے حضرات بڑی ادب احترام کے ساتھ میں آواز دے جا رہا ہوں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا شفیع صاحب سے کہ وہ شفیع الحسن صاحب سے کہ وہ آئے اپنی نورانی تقریر. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ولا سيما الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. ارباب ولایت صاحبان عقل و فہم، اس عید اکبر کے موقع پر میں دنیا کے تمام مسلمان، خاص طور سے تمام مومنین و بالاخص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں. صاحبان عقل و فہم، آج عید اکبر، آج عید اکبر ہے، آج مومنین کی عید ہے، آج اہل بیت علیہ السلام کی عید ہے، یا یوں کہوں کہ زمین کی کوئی عید ہے تو آج ہے، آسمان کی کوئی عید ہے تو آج ہے، کیونکہ یہی وہ عید ہے جس کا تذکرہ زمین سے زیادہ آسمان میں ہے. یہی وہ عید ہے جس کی معرفت اہل زمین سے زیادہ اہل آسمان کو ہے. یہی وہ عید ہے جس کی معرفت انسانوں سے زیادہ فرشتوں کو ہے. یہی وہ عید ہے جس کی معرفت اہل زمین سے زیادہ اہل آسمان کو ہے. یہی وہ عید ہے جس کا نام زمین میں کچھ ہے، آسمان میں کچھ ہے. تو عزیزان گرامی، مختصر وقت میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. ہمارے اسلام میں وعدہ خلافی کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے. اگر انسان وعدہ کر کے مکر جائے، ایک مسلمان انسان، ایک مومن انسان اگر وعدہ کر کے مکر جائے تو گناہ کبیرہ ہے. اور گناہ کبیرہ کسے کہتے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جس پر جہنم میں داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. تو ایک انسان اگر گناہ وعدہ خلافی کر جائے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو اب کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، جب ایک مومن کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وعدہ کر کے مکر جائے، وعدہ خلافی کر جائے، تو یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی وعدہ کر کے مکر جائے، ایک رسول وعدہ کر کے مکر جائے؟ تو اگر ہم وعدہ کر کے مکر جائے تو ہمارا ایمان خطرے میں، اگر رسول وعدہ کر کے مکر جائے تو رسول کی رسالت خطرے میں. اب سمجھ میں آیا کہ آخر آیت کا لہجہ ایسا کیوں ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آخر لہجہ آیت ایسا کیوں ہے؟ اے میرے حبیب، یہ جو ماموریت ہم نے آپ کو دی ہے، اگر آپ نے اس کو انجام نہیں دیا، ما انزل الیک، یاد رکھیے یہ ما انزل الیک پورا دین نہیں ہے. ما انزل الیک پورا دین نہیں ہے. اگر پورا دین ہوتا پھر تو یہ بدیہی سی بات ہے، اس میں آیت نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کا مطلب یہ پورا دین نہیں ہے ما انزل الیک، بلکہ یہ ما انزل الیک کوئی امر خاص ہے کہ اگر اس امر خاص کو انجام نہیں دیا گیا تو رسول کی رسالت خطرے میں ہے. میں نے کہا اگر عام انسان وعدہ کر کے مکر جائے تو ایمان خطرے میں. آخر رسول نے کون سا ایسا وعدہ کیا تھا کہ اگر اس وعدے کو پورا نہ کرتے تو رسول کی رسالت خطرے میں تھی؟
اسلام کے پہلے دن چلیے، اسلام کا پہلا دن دعوت ذوالعشیرہ، یہ وہ روز ہے جہاں پر رسول نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی میری اس امر رسالت میں میری خدمت کرے گا، میری مدد کرے گا، میرا ساتھ دے گا، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ اب یوں میں کہہ رہا ہوں اپنی زبان میں کہ رسول نے وعدہ کیا تھا، دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے وعدہ کیا تھا کہ جو اس امر نبوت میں میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا۔ ہم تو یوں عام لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ رسول نے وعدہ کیا تھا، اگر دقیق الفاظ میں کہوں تو یوں کہا جائے گا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، چونکہ رسول کا فعل نہیں ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ایکچولی رسول پھینک رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں پھینکا ہے، میں نے پھینکا ہے۔ کنکڑی رسول پھینک رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آپ نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا ہے۔ تو دعوت ذوالعشیرہ میں جو وعدہ کیا تھا وہ رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، خود اللہ نے کیا تھا۔ تو رسول اللہ کا بھی وعدہ ہے، اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ وصی ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، جانشین ہوں گے۔ اگر یہ میدان غدیر میں اعلان ولایت علی نہ ہوتا تو اللہ کی الوہیت بھی جاتی، رسول اللہ کی رسالت بھی جاتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ آیت اور یہ دن ایسا ہے اور یہ واقعہ ایسا ہے جس پر قیامت تک بولا جائے گا، تب بھی بات پوری نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے حاجیوں کے مجمع میں جو رسول کبھی نہیں ڈرا وہ کیوں ڈر رہا ہے؟ اتنے حاجیوں کے مجمع میں جو رسول کبھی نہیں ڈرا وہ کیوں ڈر رہا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، یہ الناس پر الف لام کون سا ہے؟ یہ زیر بحث ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یعنی وہ رسول جو زندگی میں کبھی نہیں ڈرا، مشرکین سے کبھی نہیں ڈرا، کفار مکہ سے کبھی نہیں ڈرا، ابو جہل سے کبھی نہیں ڈرا، وہ رسول آج میدان غدیر میں 1.25 لاکھ مجمع کے بیچ میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ میں ڈر رہا ہے۔ اور اس واہمے کو اللہ نے جواب دیا، واللہ یعصمک من الناس، آپ اپنی ماموریت کو انجام دیجئے، آپ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ تو عزیزان گرامی، بہت سے لوگ بول جاتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی تھی، اما کہیں بھی مسلمانوں سے غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی واقعہ ہو غلط فہمی کہیں نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے ایسا سمجھا دیا تھا کہ اس کے بعد غلط فہمی کا امکان ہی نہیں تھا۔ غلط فہمی کہیں نہیں ہوئی، چاہے ثقیفہ کا موقع ہو، چاہے غدیر کا موقع ہو، چاہے شب ہجرت کا واقعہ ہو، چاہے احد کا واقعہ ہو، تاریخ کے کسی مواقع میں مسلمانوں سے غلط فہمی کہیں نہیں ہوئی۔ ہر جگہ ضدیت اور ہٹ دھرمی ہوئی، ہر جگہ منافقت ہوئی۔ عزیزان گرامی، ایک آیت میرے سامنے گزری، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ افإن مات أو قتل انقلبتم إلى أعقابكم، یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر رسول مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنی پچھلی حالتوں پر پلٹ جاؤ گے؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے مسلمانوں سے، افإن مات أو قتل، کہ اگر نبی مر جائیں یا انتقال کر جائیں تو انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم لوگ اپنی پچھلی حالتوں پر پلٹ جاؤ گے؟
یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ مسلمانوں سے۔ کیا اللہ جاہل ہے معاذ اللہ؟ یاد رکھیے ہمارا سوال اور ہوتا ہے، اللہ کا سوال اور ہوتا ہے۔ ہم جب سوال کرتے ہیں تو کچھ جاننے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ جب سوال کرتا ہے تو کچھ بتانے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے سوال کیا ہے اگر رسول انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم پچھلی حالتوں پر پلٹ جاؤ گے؟ یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم پلٹو گے، رسول کے بعد تم لوگ پلٹو گے۔ اور اسی آیت کی تائید کر دیا ہے بخاری شریف نے۔ بخاری شریف میں کتاب الحوض میں ایک حدیث ہے، بینما انا قائم خرج رجل، رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، بخاری شریف کتاب الحوض کی یہ حدیث ہے کہ جب میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، ناگاہ ایک انسان ظاہر ہوگا اور کہے گا ہلومو الی النار، میں کہوں گا یہ سب میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ پھر کہے گا ہلومو الی النار، اقول ہؤلاء اصحابی، رسول اللہ فرماتے میں کہوں گا یہ بخاری شریف کی کتاب الحوض کی حدیث ہے، میں پھر کہوں گا ہؤلاء صحابی، یہ میرے دوست ہیں، یہ صحابی ہیں، میرے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے، وہ تیسری بار پھر کہے گا ہلومو الی النار۔ جب رسول اللہ کہیں گے کہ ہؤلاء صحابی تو وہ شخص کہے گا یا رسول اللہ انک لم تدری، یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم، ہؤلاء ارتدوا بعدک علی ادبارہم القہقری، ہؤلاء ارتدوا بعدک علی ادبارہم القہقری، یہ آپ لوگوں آپ کے بعد یا رسول اللہ پچھلی حالت پر پلٹ گئے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہو، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم پلٹ جاؤ گے، بخاری شریف بھی یہی کہہ رہی تم لوگ پلٹ جاؤ گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان بعد رسول پلٹا کیسے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کنڈیشن وہی ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں سچویشن وہی ہے مسلمانوں کی جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی۔ رسول اللہ کے زمانے میں نماز پڑھتا تھا، آج بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن پڑھتا تھا، آج قرآن پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں قربانی کرتا تھا، آج کر رہا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، آج کر رہا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں مسجدیں بناتا تھا، آج بنا رہا ہے۔ تو ہم ظاہراً تو دیکھتے ہیں، تو جو مسلمانوں کی حالت آج ہے وہی رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھی۔ پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے، پھر بخاری شریف کیوں کہہ رہی ہے کہ تم لوگ اپنی پچھلی حالت پر پلٹ گئے؟ تو عزیزان گرامی، اس کا جواب کہیں نہیں ملے گا سوائے میدان غدیر کے۔ آخر کچھ چھوٹا ضرور ہے، آخر کچھ چھوٹا ضرور ہے، اور جو چیز چھوٹی ہے وہ کسی مسجد میں نہیں، کسی گھر میں نہیں، وہ وہی چیز چھوٹی ہے جو میدان غدیر میں کہا تھا بخل بخل لک یا ابن ابی طالب بس قد اصبحت مولاي و مولا کل مومن و مومنہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ الحمدللہ رب العالمین۔